یہ ایک ٹیلی فونک گفتگو ہے ڈاکٹر عثمان اور محمد حنیف صاحب کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں حوالہ دے رہے ہیں ڈاکٹر عثمان ان کو کہ جو من الظلمات الی النور، یہ جو ارشد کرملائی نے ایک رسالے میں مضمون لکھا تھا، اب آپ نے اس کا نام الٹ کر کے من النور الی الظلمات لکھ دیا ہے، یعنی آپ نے یہ ارشد کرملائی پر الزام لگایا ہے کہ اب یہ نور سے اندھیروں میں چلا گیا ہے، اور قصور اس کا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے وہ جو سجدہ کیا تھا وہ سجدہ شکر تھا، سارے خاندان نے اللہ کو شکر کا سجدہ کیا تھا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، یہی عقیدہ ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا، اور جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مثالیں دے کے بھی سمجھایا کہ یہ تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، اور جس طرح مصر میں 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی تھی تو وہاں کوئی گاؤں کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خشک سالی ہوگی 7 سال، اور 7 سال پھر ہریالی ہوگی، اس طرح تعبیر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اس کی یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر تعبیر بتائی، اور جب حرف بحرف وہ تعبیر سچی ثابت ہو گئی تو پورا خاندان، ڈاکٹر صاحب تو یوسف علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں کہ وہ بھی سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو محمد حنیف صاحب اپنے اس عقیدے کے اوپر ڈٹ گئے اور انا کا مسئلہ بنا لیا، 7 8 سال ان کو سمجھاتے رہے، ہر انداز سے ہر اینگل سے سمجھایا، لیکن انہوں نے بہت ہی زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے آگے سے، اور لوگوں کو کہتے تھے چھوڑو ڈاکٹر عثمانی کو، میری تفسیر پڑھو۔ اور کتنے لوگوں سے اور بھی گفتگو ان کی ہوئی ہے، وہاں کراچی کے ایک بھائی تھے انہوں نے بھی کی ہے، پھر ہمارے فاروق عبد الرحمان صاحب نے کی ہے، اور قاری خلیل الرحمان صاحب سے کچھ لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں لی ساجدین نس ہے قرآن کے اندر ڈل گئی ہے، اور کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی اگر آج آ جائے تو میں ان کو قائل کر لوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو جو ہے نا یہ کفر کے اندر تبدیل کیا ہے، ان بڑے بڑے لوگوں نے سب نے مل کر، اور سجدہ تعظیمی اس جماعت کے اندر لیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور بڑی آزمائش ہوئی ہے جماعت کی، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ محنت کے ساتھ اس جماعت کو قائم کیا تھا، توحید کی دعوت دیتے تھے، رد شرک کرتے تھے، طاغوتوں کی نشاندہی کرتے تھے، اور بہت ہی زور و شور کے ساتھ دعوت پھیلائی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ اب یہ دعوت انشاءاللہ آگے جائے گی، اور دین اسلام کا غلبہ ہوگا یا ہمیں شہادت مل جائے گی، جس میں بھی کامیابی ہے، دونوں چیزوں میں سے جو چیز بھی دیکھ لیں۔ آج سے 38 سال پہلے میں جب فوج میں تھا تو میں اس دعوت کے اوپر جماعت میں آیا، ڈاکٹر صاحب کی کیسٹ سنی، ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھا میں نے، تو میں تو ایمان قبول کیا میں نے دل کی گہرائی کے ساتھ۔ اس وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ محمد حنیف کون ہے، اور ممدی گل کون ہے، اور اعظم صاحب کون ہے، اور دوسرے لوگ، بلکہ مجھے تو جماعت کا بھی نہیں اتنا معلوم تھا، میں تو اسی وقت ڈاکٹر صاحب کی ایک تقریر سن کے میں ڈھیر ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا لٹریچر پڑھا، پھر باقی لٹریچر بھی منگوایا، اور میرے دل کے اندر یہ بات اتر گئی۔ میں نے دعوت اللہ اپنے طور پر شروع کر دی تھی، بسوں میں، بازاروں میں، اور اسی طریقے سے دعوت دیتا تھا جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے، اور میں آج سے یعنی 37 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی کرتا رہوں گا یہ کام۔ باقی جماعت میں اور چڑھاؤ آتے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی وفات کے 3 مہینے بعد ہی ایک گروپ نکل گیا تھا، شروع میں یہ امیر بادشاہ کا، عبد القادر سومرو کا، بعد میں عبد الہادی بھی انہی کے ساتھ مل گئے، نکل گئے، یعنی بشیر، یہ جو ڈاکٹر بشیر کے نام سے مشہور تھے ملتانی، یہ بھی اسی طریقے سے نکلتے رہے لوگ، غضنفر چشتی نکلے ہیں، بخت زادہ نکلے ہیں، پھر یہ 2005 میں آ کے سرفراز صاحب نے ایک رجیم چینج پوری مہم چلائی، جس میں رمضان حکیم نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، اندر و اندر فیاض محمود باجوہ نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، اور یہ یعقوب علی اور پورا ایک اسٹرانگ گروپ تھا۔ تو انہوں نے یعنی جماعت کے اندر ایک یعنی بہت زیادہ چیزیں اچھالنا شروع کر دیں، اور حالانکہ کوئی عقیدے کی بات اس وقت نہیں تھی، بس یہی تھا کہ کچھ کرو حکیم صاحب، کچھ کرو، آپ آگے بڑھیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم حنیف صاحب کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس طریقے سے انہوں نے گویا بغاوت والا ہی انداز تھا۔
تو جماعت سے نکلنے کے بعد پھر آگے مزید یہ 4 گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ 2017 کے اندر محمد حنیف کے اندر یہ عقیدے کی خرابی آ گئی، اور اس سے پہلے 17 ابواللہ کے اندر پوری جماعت کا یہ موقف تھا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، اور یہ وہ سجدے والا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سجدہ جو معروف سجدہ ہے وہ تو خارج از امکان ہے، ہر شریعت کے اندر شرک رہا ہے، حرام رہا ہے، تو یہ لغوی طور پر ہے۔ بعد میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو بیانات سامنے آ گئے، تفسیر سامنے آ گئی، کیسٹیں سامنے آ گئیں، تو یعقوب علی نے اس کو پکڑ لیا اور محمد حنیف صاحب پھر ان کی ضد میں آ گئے، تو آپس میں ان کا یہ معاملہ تھا۔ بہرحال 2017 کے اندر جب یہ مسئلہ اٹھا جماعت کے اندر، تو محمد حنیف صاحب نے کہا کہ ہم وہ جو حبل اللہ کے اندر دیا تھا ہم اس کی امینڈمنٹ کریں گے، اور یہ سجدہ ہی نہیں، حقیقی سجدہ ہی ہے۔ تو اس وقت ان کی جب انہوں نے بلکہ فتویٰ لگایا کہ جو اس سجدے کو معروف سجدے کو نہیں مانتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے، توحید سے ناواقف ہے، ایمان سے خالی ہے، تو اس وقت ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ مضمون پورا جو بعد میں سجدہ تعظیمی کے شرک سے میں نے شائع کیا، پوری طرح دلائل کے ساتھ کہ یہ قرآن اور حدیث کا اور عقیدہ ہے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر پورا ایک بیان دیا ہے، 3-4 کلپس مختلف اینگل سے ہیں۔ تو محمد حنیف صاحب نے اس معاملے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا، کہتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، تو لوگوں نے اس چیز کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش ہوئی ہے جماعت کے اندر، اور یہ اب اس طریقے سے وہ جماعت اب مومنوں کی جماعت نہیں رہی ہے، اب یہ شرک کے اندر آ گیا ہے، اور یہ جماعت اب مشرکین کی جماعت ہے۔ عبداللہ عمر درانی جس کے امیر ہیں، تو بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال ابھی بھی لوگ اس پر سوچ رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو سجدہ مانتے ہیں لیکن پھنسے ہوئے ہیں، کچھ مفادات کی وجہ سے، کچھ دباؤ کی وجہ سے، اور کچھ کم ہمت ہیں، باہر نہیں نکل سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اس جماعت کی وجہ سے ہمیں کافر مشرک کہتے تھے، اب وہی جماعت خود کافر مشرک ہو گیا، اب کیا کرو گے؟ تو مختلف لوگوں کے مختلف بہانے سمجھ لیجئے یا ان کی مجبوریاں یا تحفظات ہیں، لیکن میں تو اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہو گیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو شرک سے نفرت کی وجہ سے، شرک سے بچنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں، اور اگر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کو تم گویا رب مان لیا ہے، ان کی بات مانو گے، پھر کیا تو فرق ہے تمہارے میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں اور بریلویوں میں؟ تو کیا امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا، یا بعد میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ تو یہ بہت افسوسناک معاملات ہوئے ہیں بھائی۔ بہرحال اللہ کے مخلص بندے اور ڈاکٹر عثمانی کے اصلی ساتھی اگرچہ تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن اس عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر، رد شرک کے اوپر بالکل اسی طریقے سے قائم ہیں، جن اصولوں کے تحت دیوبندیوں بریلویوں کے اکابرین کے اوپر کفر کے فتوے لگے ہیں، شرک کے فتوے لگے ہیں اور ان کا رد کیا گیا ہے، بالکل انہی اصولوں کے تحت محمد حنیف کا اور عبداللہ عمر درانی کا بالکل رد کیا جائے گا پورے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تعداد کے اوپر نہیں ہوتے، نہ یہاں دنیا کے اندر نہ یہ آخرت کے اندر، وہ تو حق اور باطل کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اللہ کے بندوں ان کو ابھی بھی سمجھاؤ، ابھی بھی ان کو سمجھاؤ، ورنہ ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے بچائے۔